بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فخر الدین رازی کا پورا نام علامہ فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن الحسینی تھا۔ ایران میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کے والد ضیاء الدین عمر خطیب تھے، اس لیے آپ ابن خطیب بھی کہلاتے ہیں۔ شافعی اور اشعری عقیدہ رکھتے تھے۔ خوارزم میں معتزلہ عقائد کے خلاف تبلیغ کے لیے گئے، لیکن وہاں سے بخارا اور سمرقند جانے پر مجبور ہوئے۔ 1190 میں غزنی اور پنجاب کا دورہ کیا۔ آپ نے علوم دین فلسفیانہ پیرائے میں پیش کیے، ابن سینا اور فارابی کے معترف اور امام غزالی کے خلاف تھے۔ علم الکلام میں مشہور تصنیف اساس التقدیس ہے۔ دوسری معتدل اول تصنیف کا نام مفاتیح الغیب ہے، جو تفسیر کبیر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں الرازی ہال ان سے منسوب ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کے مشہور مفسر اور محدث مانے جاتے ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ سلطان خوارزم شاہ ولی خراسان اور حضرت امام فخر الدین رازی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ سلطان خوارزم شاہ ایک تخت پر بیٹھ کر جمعے کے روز خطبہ بھی پڑھتا تھا اور نماز بھی اسی پر ادا کرتا تھا۔ اس سے اس کا مقصد اپنے شاہانہ جاہ و جلال سے عوام کو متاثر کرنا تھا۔ ایک روز امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ بادشاہت کے اس مظاہرے کو دیکھ کر سخت معتجب اور پریشان ہوئے۔ جب سلطان خوارزم نماز پڑھ چکا تو حضرت امام فخر الدین رازی نے مسجد میں موجود تمام نمازیوں کے سامنے بادشاہ کو ڈانٹتے ہوئے بلند آواز میں فرمانے لگے، سلطان خوارزم شاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی جاہ و جلال کے معنی اور بے حیثیت چیز ہے۔ اس کے نزدیک ادب و احترام کا مستحق وہ شخص ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ مسجد میں دنیاوی بلند و پست اور اعلیٰ اور ادنا یہ سب انسان مساوی درجے رکھتے ہیں۔ کسی بادشاہ کو کسی عام مسلمان پر کوئی ترجیح حاصل نہیں، لہذا بادشاہ کو اسی وقت سے اپنا تخت مسجد سے اٹھوا دینا چاہیے۔ مسجد میں ایک دم جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ لوگوں نے بہت معتجب ہو کر دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جو وقت کے جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ رہا ہے۔ پتہ لگا کہ یہ وقت کے عظیم عالم بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مسجد میں موجود نمازی ان کو اپنے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کو محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ سلطان خوارزم شاہ کو حضرت امام فخر الدین کے اس طرز سے بہت تکلیف پہنچی۔ بادشاہ دل ہی دل میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ اب تک کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ کے اس غیر شرعی عمل پر بادشاہ کی تنبیہ کر سکے، لیکن اس نے اپنے ارد گرد حکمت اور بصارت سے دیکھ لیا تھا کہ تمام نمازی حضرت امام فخر الدین رازی کی اس بات سے پوری طرح متفق نظر آ رہے ہیں، اس لیے اسے مجبوراً اسی وقت مسجد سے تخت ہٹانے کا حکم دینا پڑا، اور وہ اس کے بعد اپنی پوری زندگی عام نمازیوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہا اور دوبارہ کبھی اپنا تخت مسجد میں لانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس واقعے کے بعد امام فخر الدین رازی سلطان خوارزم شاہ ولی کی زیر سرپرستی مدرسے میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں حاسدوں نے ان کو زہر دے دیا، جس سے وہ جم پر نہ ہو سکے اور وفات پا گئے۔ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔